اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سلیم جھمٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا فیکٹس فائنڈر۔ ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ ہر قسم کے نوسر بازوں اور فراڈیوں سے محفوظ رہیں۔ ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے سامنے 2-3 پوائنٹس جو ہے ان پہ روشنی ڈالوں گا۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ پرسنل میں ابھی تک آگے پوچھ رہے ہیں کہ درخواست کس کو اور کس کے خلاف دینی ہے، کتنی کاپیاں کرانی ہے اس کی اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ یہ کافی ساری چیزیں میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ کو پتہ ہے کہ لوگ بیچارے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے تو بار بار ان کو بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ کیش ورتھ سے ہی اکوموڈیشن ہوگی، تو آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف کیوں باتیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی کچھ باتیں بھی ہو رہی ہیں، جو ان کے چاہنے والے ہیں وہ اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں گروپوں میں آ کے۔ تو ان پوائنٹس پہ جو ہے وہ ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو پبلک پوچھتی ہے جی کہ درخواست کس کو اور کس کے خلاف دینی ہے، تو اس کے لیے جو لائے عمل طے کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہم نے پیٹرن دیا ہے یہ آپ لکھیں گے چیئرمین نیب کے نام پہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین نیب کا جو ادارہ ہے اسی کے اندر کیس چل رہا ہے آلریڈی۔ ہم نے اس کو یہ ایک دفعہ جو ہے وہ باور کرانا ہے کہ جناب آپ کے پاس یہ کیس چل رہا ہے اور آپ اس کو تھوڑا سا مطلب تیز کریں معاملے کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ پریشان ہیں اور غریب لوگ جو ہے وہ اپنے پیسے کے لیے، جو ان کا پیسہ بینکوں میں پڑا ہوا ہے اس کے لیے ترس رہے ہیں، اور آپ اس کو رکھ کے بیٹھے ہیں، اور جب تک یہ پیسہ ان لوگوں کو ملے گا نہیں تو وہ کیسے سکون کی زندگی گزار سکتے ہیں، ان کی جمع پونجیاں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ اپلیکیشن لکھنی آپ نے چیئرمین نیب کے نام پہ ہے۔ اب نیچے اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ کاپی ٹو میں آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو کاپی کر سکتے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کو کاپی کر سکتے ہیں، چیف آف آرمی سٹاف کو اس کی کاپی بھیج سکتے ہیں، اس کے بعد SCCP کو اس کی کاپی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جس ادارے کو چاہیں کاپی 2 کے اندر جا کے آپ اس کا جو ہے وہ نیچے اس کا نام لکھیں، اس کا ڈیزگنیشن لکھیں اور اس کو فارورڈ کر دیں کاپی۔ اب کتنی کاپیاں بنیں گی یہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اس کی کاپیاں جناب ایک تو ہوگی آپ کی چیئرمین نیب کے نام پہ، دوسری کاپی آپ نے، اب یہ کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ چیئرمین نیب کے نام پہ جو کاپی آپ نے بھیجنی ہے وہ آپ نے الگ سے ایک لفافے میں ڈالنی ہے اور اس کے اوپر ٹکٹ لگانے ہیں، اس کو UMS کرنا ہے۔ دوسری جو کاپی ہوگی آپ کی وہ آپ نے نیچے جو جہاں پہ کاپی 2 لکھا ہوا ہے، اگر آپ پرائم منسٹر کے نام پہ وہ بھیج رہے ہیں تو جہاں پہ پرائم منسٹر آف پاکستان لکھا ہے اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے۔ اس کو ٹک کر کے یہ کاپی فولڈ کریں اور اس کو بھی آپ لفافے میں ڈالیں، پیک کر کے ٹکٹ لگا کے اس کو بھی آپ نے UMS کر دینا ہے۔ اس کے بعد تیسری کاپی آپ کی ہوگی چیف جسٹس کے نام پہ، تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے جہاں پہ لکھا ہے کاپی 2 میں اس کو ٹک کرنا ہے آپ نے۔ ٹک کر کے اس کاپی کو بھی فولڈ کر کے لفافے میں ڈالیں اور اس کو بھی آپ ٹکٹ لگا کے UMS کر دیں گے۔ اس کے بعد چیف آف دا آرمی سٹاف، اس کو ٹک کریں، ٹک کر کے اس کاپی کو فولڈ کر کے بھی آپ نے لفافے میں ڈالنا ہے اور یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے ٹکٹ لگا کے بھیج دینا ہے۔ اس کے بعد آ گیا SCCP کے بھی آپ اس کو ٹک کریں گے، ٹک کر کے یہ کاپی بھی آپ اسی طریقے سے فولڈ کر کے لفافے میں ڈالیں الگ سے اور اس کو ٹکٹ لگائیں، ٹکٹ لگا کے اس کو آپ بھیج دیں گے، UMS کر دیں گے۔ اب یہ آپ کی کاپیاں بن گئیں جی، چیئرمین نیب 1، پرائم منسٹر آف پاکستان 2، چیف جسٹس آف پاکستان 3، چیف آف آرمی سٹاف 4، SCCP 5۔ یہ 5 تو ہو گئیں وہ جو کہ اپلیکیشن کے اوپر درج ہیں۔ اب آپ چاہتے ہیں جی کہ اس کے علاوہ بھی کسی کو آپ نے کاپی بھیجنی ہے، تو آپ کیا کریں گے، آپ اسی پرنٹ جب آپ نے نکلوانا ہے تو اسی پرنٹ میں نیچے آپ ہاتھ سے لکھ دیں، یا پرنٹ اگر نکلواتے ہیں کمپیوٹرائز تو اس میں کمپیوٹر والے کو کہہ کے اس میں ایڈیشن بھی کروا سکتے ہیں، لیکن ہاتھ سے بھی لکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیچے آپ 4 جو ہے وہ نیچے لکھے ہوئے ہیں ڈیزگنیشن، اور 5واں آپ نیچے 5 نمبر دے کے سیریل نمبر دیتے جائیں اور جتنے مرضی نیچے ان کے ڈیزگنیشن لکھ کے اس کو ٹک کریں۔ جس کو بھیجنی ہے اس کو ٹک کر کے بھیجنی ہے کہ جی یہ کاپی فلاں کو جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے جناب طریقہ کار۔ 5 تو کاپیاں آپ کی وہ ہوں گی جو کہ آپ نے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، ڈیزگنیشن اداروں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے بھیجنی ہے اگر، تو یہ آپ کی بنے گی 5 کاپیاں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی اس سے بھی زیادہ کسی اور کو آپ بھیجنا چاہتے ہیں، ڈی پی او صاحب کو بھیجنا چاہتے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھیجنا چاہتے ہیں، اور کسی ادارے کو ڈائریکٹر ایف آئی اے کو بھیجنا چاہتے ہیں، تو نیچے اس کا ڈیزگنیشن لکھیں، کاپی 2 میں سیریل نمبر دیں، ڈیزگنیشن لکھیں، اس کو ٹک کریں اور اس کو لفافے میں بند کریں اور بھیج دیں ایڈریس اوپر لکھ کر۔ یہ ہے طریقہ کار اپلیکیشن دینے کا۔ اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ کیا ہے کہ جی ہم نے اپلیکیشنز دینی ہے جو نیب کی ویب سائٹ ہے اس پہ جا کے۔ اس کا طریقہ کار بھی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ابھی پھر دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو نیب کی ویب سائٹ کا لنک گروپوں میں بھیجا جا چکا ہے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے، ایک فارم آپ کے سامنے آئے گا، اس فارم کو آپ نے فل کرنا ہے۔ اس میں کیا لکھنا ہے، آپ سامنے جو بندے بی فار یو کے اکاؤنٹ بناتے رہے ہیں، لیڈر ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ وہاں پہ آپ نے نام لکھنا ہے، آپ نے اپنا بی فار یو کا اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اس کے نیچے جو آئی ڈی کارڈ نمبر ہے وہ لکھیں گے، موبائل نمبر لکھیں گے، جو انفارمیشن وہ آپ سے وہاں پہ مانگ رہے ہیں، انویسٹمنٹ لکھنی ہے آپ نے کہ کتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی، کتنا آپ اس میں سے لے چکے ہیں پروفٹ، وہ لکھنا ہے آپ نے۔ یہ ساری چیزیں لکھ کر تو آپ اس کو سبمٹ کریں گے۔ سبمٹ کر کے اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس ایک رسید جنریٹ ہوگی، سسٹم جنریٹ کرے گا، وہ رسید جو ہے اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ لیں گے۔ پھر آپ کو نیب والے 15 دن میں بلائیں، مہینے میں بلائیں، وہ آپ کو بلائیں گے، وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو اپلیکیشن کو ویریفائی کروانا ہے۔ ویریفائی کروا کے تو سمجھیں آپ کا کام کمپلیٹ ہو گیا۔ یہ ہے جی نیب کی اپلیکیشن دینے کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک لنک بھیجا گیا ہے جو کہ ایف آئی اے کا ہے، ایف آئی اے کی ویب سائٹ کا ہے، اس پہ بھی آپ نے کلک کر کے تو اس کا فارم جب آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے اس میں آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے۔ وہ ساری ڈیٹیل لکھنے کے بعد نیچے آپ ریمارکس کالم میں جو لکھنا چاہیں، اردو میں لکھیں، رومن میں لکھیں، انگلش میں لکھیں، وہ لکھ کے تفصیل تھوڑی سی آپ اس کو جو ہے وہ فارورڈ کر دیں گے، تو اسی طرح اس کی بھی رسید جنریٹ ہوتی ہے، وہ بھی آپ اس کو اپنے پاس سیو کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہے طریقہ کار اپلیکیشنز دینے کا، یہ لیگل وے ہے، جو لیگل ہمارا طریقہ کار ہے، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا پلان سی ہے اس پہ ہم جائیں گے۔ اچھا، ایک چیز یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک چیز یہ پوچھی گئی ہے جی کہ درخواست کس کو دیں اور کس کے خلاف دیں۔ یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ کس کو دینی ہے آپ نے۔ اب ایک چیز اس میں جو ضروری ہے کہ یہ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جی کس کے خلاف دیں اپلیکیشن، یہ بھی پوچھا گیا ہے مجھ سے۔ تو یہاں پہ میں ایک چیز بڑی اہم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، مین جو ہمارا فوکس ہے وہ تو ہے سیف الرحمان خان نیازی، جو کہ اس کمپنی کے اونر تھے، اور انہوں نے جو وعدے کیے ان وعدوں کی یاد دہانی کے لیے ہم نے اداروں کو لکھنا ہے کہ جی یہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے اور 2.5 سال میں یہ کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور ہم آج بھی جو ہے وہ پریشان حال ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں تو میں نے اپلیکیشن میں لکھنی ہیں۔ اب ایک چیز اور جو ضروری ہے یہاں پہ، اور لوگ جو جس بات پہ زور دے رہے ہیں، کچھ لوگ مجھے پرسنل میں جنہوں نے آ کے یہ سجیشن دی کہ جی جو ہمارے ایسے لیڈرز ہیں کہ جو جب سے کمپنی بند ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی ٹیموں کے ساتھ رابطے ختم کر دیے، اپنے گروپس ختم کر دیے۔ کوئی بندہ اگر کال کرتا ہے تو اس کی کال وہ اٹینڈ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری کمپنیوں میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں، عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، وہاں سے وہ بہت زیادہ بینیفٹس اٹھا رہے ہیں، لیکن اپنی ٹیموں کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اپنی ٹیم کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یا اپنی ٹیم کو ٹائم دینے کے لیے وہ بالکل بھی فری نہیں ہے۔ نہ کسی کی کال سنتے ہیں، نہ کسی سے ملتے ہیں، نہ کسی کے لیے انہوں نے کوئی آج تک ایفرٹ کی ہے، بالکل پردہ اسکرین سے غائب ہیں۔ اب یہ کیٹیگری جو ہے، اس کیٹیگری کے لیے ممبران کا تقاضا یہ تھا کہ جی ان کے لیے بھی کچھ آپ بات کریں۔ تو ان کے لیے جناب والا یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ وہ کس صورت میں؟ کئی ایسے لیڈرز ہیں جنہوں نے اپنی طرف سے لوگوں کو چیک دیے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے اسٹامپ لکھ کر دیے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں نے لوگوں کے ساتھ وعدے وعید کیے تھے، گارنٹیاں دی تھیں کہ جی ہم آپ کی اس انویسٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں، آپ کو ایک دن بھی پروفٹ نہ آیا تو ہم ذمہ دار ہیں اس کے۔ تو ایسے تمام لیڈرز کے خلاف آپ بالکل اپلیکیشن دے سکتے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں۔ جو لوگ دیکھیں، اب اس میں لیڈرز کی کیٹیگریز آ گئی ہیں۔
ایک وہ لیڈرز ہیں کہ جو لیڈر تو تھے لیکن آج وہ میدان عمل میں کھڑے ہیں اور عملی طور پر اپنی ٹیموں کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے فائٹ کر رہے ہیں، وہ سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک ایسی کیٹیگری ہے جو کہ جناب جب سے یہ کمپنی بند ہوئی ہے اس وقت سے انہوں نے دوسری کمپنیاں جوائن کی، وہاں سے وہ بے پناہ بینیفٹ اٹھا رہے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ جناب رابطہ کرنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، کسی کے لیے کوئی ان کی ایفرٹ موجود نہیں ہے۔ اور ایک جو بہت ہی عام نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے تمام لیڈرز، یہ بات بڑی پتے کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایسے تمام لیڈرز جو کہ پبلک سے رابطے میں نہیں ہیں، وہ سارے کے سارے سیف الرحمان خان نیازی سے رابطے میں ہیں بھائی، آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے۔ اور یہ سارے اوپر سے آپس میں ملے ہوئے ہیں، یہ پہلے بھی پالیسیاں جو بناتے تھے یہ پبلک کے خلاف، پبلک کی جیبیں خالی کرنے کے لیے مل کر پالیسیاں بناتے تھے، خواہ وہ ایکٹیویشن فیسز کی پالیسی ہو، خواہ وہ کار کمیٹی کی پالیسی ہو، یا جو بھی پالیسی ہو، وہ جو پالیسیاں بنتی تھیں وہ چند مٹھی بھر لوگ تھے جو بیٹھ کر اسی پبلک کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے پالیسیاں بناتے تھے، اور پھر آگے پبلک میں لوگوں کو وہ موٹیویشن دیتے تھے کہ جناب ابھی یہ فیصلہ ہوا ہے جی، یہ کر لیں، بس یہ ایکٹیویشن فیسز جمع کرائیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ کھل جائیں گے۔ کروڑوں روپے لوگوں سے انہوں نے ایکٹیویشن فیسز لے کے کچھ نے آگے جمع کروائیں، کچھ نے اپنے جناب بینکوں میں رکھیں، اور آج جناب یہ جا اور وہ جا، وہ آج کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے تمام لیڈرز کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں یہ جہاد ہے، ان لوگوں کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ تو جناب یہ تھا آج کا مکمل جو میرا سبجیکٹ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ یہ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، لوگ جو سوال اٹھاتے ہیں اس کو لازمی بات ہے پھر بریف کرنا پڑتا ہے، اور لوگ تقاضا کرتے ہیں کہ جی آپ اس کو اپنی ویڈیو میں بیان کریں، تو اس کو میں نے اس لیے ایڈریس کر دیا ہے پبلک کے لیے۔ اب پبلک کو امید ہے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جناب ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے جو کہ بالکل چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بل میں گھسے ہوئے ہیں، وہ بالکل کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے، بلکہ لیا جانا چاہیے۔ تو یہ تھی جناب ساری آج کی رداد، اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ امید ہے تمام لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔